کیا ہے؟ اقبال کا جو جوان ہے وہ قوموں کا ناز ہے، اقبال کا جو یوتھ ہے وہ قوموں کا ناز اس لیے ہے کہ وہ بلند پرواز ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، یعنی جوان ہی قوموں کو ڈائریکشن دینے والے ہیں۔ تو اقبال نے جو بنیادی بات کی جوانوں کے حوالے سے وہ یہ بتایا کہ قوموں کے اندر جو کلیدی کردار جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ جوان ہوتے ہیں۔ اور کون سے جوان؟ اس کے نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے وہ جوان جن کے اندر خودی ہو، وہ جوان جو خودی کا پیکر ہو، جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہیں اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خودی کا ترجمہ ہو جا۔ یعنی اقبال جس جوان کی بات کرتا ہے وہ خوددار ہوتا ہے، اس کے اندر خودی ہوتی ہے، وہ کسی قوم کے سامنے جھک نہیں سکتا، نہ وہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکا سکتا ہے۔ آج اگر ہم بطور قوم پاکستان جھکنے پر مجبور ہے تو کس وجہ سے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر اقبال کے جوانوں پروان چڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اقبال کا جوان وہ جو خودی کو اپنے اندر جگہ دے اور جو خوددار بنے۔ اور اس کے بعد دوستو اقبال نے جوان کی جو خصوصیت بتائی ہے اس میں سے ایک جوان کو انہوں نے کمپیئر کیا ہے شاہین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ شاہین کے ساتھ۔ شاہین کی جو بہترین خوبی ہے وہ بلند ہمت ہوتا ہے، وہ بلند پرواز ہوتا ہے۔ تو اقبال نے ہمیں پاکستانی جوانوں کو، مسلم امت کو اور مسلمان جوانوں کو مخاطب کیا اس نے اور کہا کہ آپ مسلمان جوان، آپ وہ لوگ جو بلند ہمت ہوں گے وہ اس دنیا کی امامت کا علمبردار ہوں گے۔ یعنی اقبال جس جوان کی بات کرتا ہے وہ بہت باہمت ہوتا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کی خدمت اس کے عزم سے ہے، یعنی انسان جتنا پرعزم ہوگا وہ زیادہ قیمتی ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ انسان جتنا باہمت ہوگا، پرعزم ہوگا، اتنا وہ قیمتی ہیں۔ تو اقبال نے اس کو اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے نظریات کے ذریعے، اپنی رائٹنگز کے ذریعے ہم تک یہ پیغام دیا کہ اگر آپ دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہو، بطور قوم اٹھنا چاہتے ہو، یا انفرادی طور پر ایک شخص کی حیثیت سے اٹھنا چاہتے ہو تو تمہیں بلند پرواز بننا پڑے گا۔ تو بلند ہمت جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تمہیں اپنی ہمتوں کے اوپر لگے پیمانوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب ایک قوم یہ پہچان لیتی ہے کہ اس کے اندر جوان ہے اور جو جوان ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے، اور اس قوم کے جوان یہ جان لیتے ہیں کہ میرے اندر خودی ہے، مجھے خوددار بننا چاہیے، اور اس کے بعد وہی جوان جب بلند ہمت ہوتے ہیں تو ان سے کیا کام لینا ہے؟ جب آپ نے ایک چیز تیار کی ہے، جب کوئی فیکٹری کوئی چیز تیار کرتی ہیں تو وہ اس لیے تیار کرتی ہے کہ اس سے کوئی کام لے۔ فار ایگزامپل کمپیوٹرز، یہ ہمارے درمیان ہے، ایک کمپنی نے اس کو بنائی ہے، وہ اسے کچھ کام لینا چاہتے ہیں۔ تو اقبال نے اس را مٹیریل جو کہ ایک انسان ہے، ایک جوان ہے، اس کے لیے کچھ بنیادی شرطیں بتائیے۔ جب اس شرط کا محصل وہ جوان ہوگا، جس جوان کے اندر وہ خصوصیات ہوں گی، وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیا کی امامت کا علمبردار ہوگا۔ جس طرح ہمارا مسلمانوں کے اندر ایک کنسپٹ ہے کہ انسان زمین پر خدا کا نائب ہے، خدا کا خلیفہ ہے، تو اقبال اس کی فکر کو آپ دیکھیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کی امامت کا علمبردار مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں اقبال کیا کہتے ہیں؟ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ اسی طرح اقبال جوان کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بزرگ ہے وہ بہت زیادہ مایہ ناز ہے وہ قوم کے، لیکن اقبال کہتا ہے کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو فرنٹ لائن میں ہمیں اپنے جوانوں کو بٹھانا ہوگا۔